آپ نے وضو کے لیے مسجد کے نل کو کھول دیا, آپ اس کے نیچے بسم اللہ پڑھ کے آپ وضو کر رہی ہیں, آپ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد وضو کے دوران ہی بسم اللہ پڑھا, ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد منہ میں پانی ڈالا, کلی کی, ناک میں پانی چڑھایا, ناک کو صاف کیا, 3 مرتبہ اپنے چہرے کو داڑھی کے ساتھ فلال کرتے ہوئے دھویا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بازو کو بھی دھو لیا, اور سر کا جب مسح کیا, سر کا جب مسح کیا تو آپ نے دین کے اندر کتنا بڑا غلو کیا ہے, ساتھ گردن کا مسح بھی کر دیا, ساتھ گردن کا مسح بھی کر دیا. مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول کے دین کے اندر ایسا وضو ہے. بنی اسرائیل کے لوگ, عیسائی یہودی لوگ دین کے اندر غلو کرے تو اللہ رد کرتا ہے. مسلمان آج کے ہر ایک عبادت کے اندر غلو کر رہے ہیں, ان کو کوئی ہے سمجھانے والا؟ بھائی گدی کا مسح کیا, سر کا مسح کیا, سر کا مسح کرنے کے بعد گردن پر الٹے ہاتھ پھیرے ہیں. مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول نے کہاں پر یہ وضو کا طریقہ سکھایا ہے. یہ دین کے اندر غلو نہیں, یہ دین کے اندر اضافہ نہیں. اور کسی نے کہا کہ ہاتھ کے سر کے چوتھائی حصے پر اگر ہاتھ پھیر دیے جائیں تو سر کا مسح ہو جاتا ہے. یہ حد بندی کہاں سے آئی ہے؟ یہ حد بندی کس نے لگائی ہے؟ اور پھر اتنا ہی نہیں, پاؤں کو دھویا, پاؤں کو دھونے کے بعد وضو خانے سے باہر نکلا, وضو خانے سے باہر نکلتے ہوئے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے نگاہیں آسمان کی طرف کی. یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ باپ دادوں نے سکھایا. ذرا اسی عمل کو اللہ کے رسول پر پیش کیجئے کہ اللہ کے رسول کے 23 سالہ دور کے اندر اللہ کے رسول نے وضو کرنے کے بعد اس طرح اگر اشارہ کیا ہے تو کیجئے, فبی آپ کو مبارک ہو. اگر نہیں کیا تو آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں, آپ دین میں غلو کر رہے ہیں, اور اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑی. آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے, وضو کر لیا, یہ 2 چیزیں وضو کے اندر آپ نے اپنی طرف سے مکس کر لی, اور مکس کرنے کے بعد یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی بات. مسجد کے اندر داخل ہو گئے, حال میں داخل ہو گئے, امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے, کان کو پکڑا, اور کان کو پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے کہا پیچھے اس امام کے, پیچھے اس امام کے 4 رکعتیں منہ قبلہ شریف کے. یہ سرائکی میں بھی کہا کسی نے اردو میں کہا, کسی نے مہاجری زبان کے اندر کہا, کسی نے پختون پشتو کے اندر کہا, کسی نے فارسی کے اندر کہا, کسی نے پنجابی کے اندر کہا. اور نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر عربی کے اندر, اور پہلے کے الفاظ یہ ہے جو آپ نے اور میں نے, بلکہ ہم تو نہیں کرتے ایسا, ہم تو نہیں کرتے. اللہ کے فضل و کرم سے جس نے بھی الفاظ کہے مجھے بتائیں کہ یہ دین کا کون سا حصہ ہے جو صحابہ نے نہیں کیا, اللہ کے رسول نے نہیں کیا. آپ کو تو پتہ چل گیا, لیکن پہلے مسلمانوں کو پتہ نہیں چل سکا. یہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے. اس اضافے کی آپ کو کس نے مہلت دی ہے, کس نے آفر کرائی ہے کہ آپ دین کے اندر جیسا چاہے اضافہ کرتے جائیں؟ آپ کے لیے چھوٹ موجود ہے. اور اسی طرح آج جمعہ ہے, دیکھ لیجئے جمعہ کے دن احتیاطی ظہر آپ پڑھتے ہیں. احتیاطی ظہر, احتیاط پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بس جا رہی ہے, بس کے اندر 2 ڈور ہوتے ہیں دائیں بائیں, جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے احتیاطی دروازہ. احتیاطی دروازہ. چلتی ہوئی گاڑی سے آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں آیا, کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, کوئی حادثہ نہیں ہوا. چلتی ہوئی گاڑی سے آپ وہ ڈور اوپن کر سکتے ہیں؟ آپ کبھی بھی وہ ڈور اوپن نہیں کر سکتے جب تک آپ پر کوئی حادثہ نہ آ جائے, اللہ نہ کرے. حادثاتی طور پر ایسا ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ حادثاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جمعہ رہ گیا تو ظہر پڑھ لو. یہ کیا ہوا کہ ظہر کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھی, اور آپ نے ساتھ ساتھ 12 اور 14 رکعتیں ظہر کی بھی پڑھ لی ہیں, احتیاطی ظہر. مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اگر جمعہ قبول نہیں کیا تو ظہر قبول کر لیں گے. آپ کا کنسیپٹ جب یہی ہے کہ جمعہ قبول نہیں ہوا تو اللہ نے کیا قبول کرنا ہے؟ یہ دین کے اندر جتنے آپ اضافے کر رہے ہیں یہ گنتی کرتے جائیں, آپ گنتی کرتے جائیں. ایک ایک بات کے اوپر کتنے بڑے فسادات موجود ہیں دین کے اندر, اضافہ, جس کی وجہ سے دین کے اندر بگاڑ کھڑا ہو گیا. عشاء کی 17 رکعتیں کس نے بتائی آپ کو؟ وہ کون سا مولوی تھا جس نے یہ 17 رکعتیں لکھ کے کہا کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں؟ ذرا بتائیں تو صحیح. وہ بھائی 17 رکعتیں, ایک بندہ ہے ہی بے نمازی, اس کو آپ نمازی بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ اس کی پہلی نمازی عشاء کی نماز ہے, تو آپ کہتے ہیں اس کو 17 رکعتیں ہیں, 17 رکعتیں ہیں. وہ کہے گا مولوی صاحب بے نمازی چنگے, بے نمازی چنگے. صبح اٹھے تو 4 پڑھے, رات کو سوئے تو 17 پڑھے. یہ کیسا دین ہے؟ واللہ العظیم جب بندہ دین سے اضافہ کر کے کوئی بات اپنی طرف سے نکالتا ہے, وہ دنیا کے لوگوں کے جسم کو بھی قبول نہیں کرتی. ہمارے جسم ایسی باتیں قبول نہیں کر سکتی, ہمارے ذہن ایسی باتیں قبول نہیں کر سکتی کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم کو لباٹی بنایا, لباٹی. مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کے خلاف بات ہوگی تو یہ جسم قبول نہیں کرے گا. ایمان اتنا لباٹی ہے کہ اگر ایمان کے خلاف بات ہوگی تو قبول ہی نہیں کرے گا. مغرب کی نماز ادا ہو گئی, مغرب کی نماز کے بعد 2 کر کے کھڑا ہے مومن بندہ, پڑھ رہا ہے 2 پڑھ اسلام تیرا, 2 پڑھ اسلام تیرا. کیا کر رہے ہو؟ اوابین پڑھ رہا ہوں. اللہ کے بندے اوابین کا تجھے مطلب کا بھی پتا ہے کہ اوابین کہتے کسے؟ اوابین ہوتی کیا تجھے مطلب کا بھی پتا ہے؟ اوابین صبح 10 بجے نماز ہوتی ہے اور تم مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں, اور اپنی مرضی کے ساتھ رکعتوں کے اندر اضافہ کر رہے ہیں, تجھے کوئی پتہ نہیں ہے. دین کے اندر غلو جس نے کیا وہ برباد ہوئے ہیں. مجھے بتائیں, میت گھر کے اندر رکھی ہے, اس کے قریب ہو کر قرآن پڑھنا کون سا دین ہے؟ کون سا دین ہے قرآن پڑھنا؟ مردے بخشوا رہے ہو, ایسے بخشواتے ہو مردے. جنازہ ہو گیا, جنازے کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے, کس شریعت کے اندر ہے یہ دعا؟
میت کو اٹھایا، جنازہ گاہ کی طرف لے کر گئے، کلمہ شہادت، مرنے کے بعد اسے مسلمان کر رہے ہو؟ یا یہ بندہ مومن نہیں تھا، یہ مسجد مسلمانوں کی نہیں تھی، آج کلمہ پڑھ کے بتا رہے ہو کہ یہ مسلمانوں کی میت جا رہی ہے؟ اس کی میں 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کروں، اس کی آپ کو لاجک اور بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ کلمہ شہادت کہاں سے شروع ہوا تھا؟